الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ امت تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو سب سے بہترین امت کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ اس سے پہلے جتنے بھی امتیں آئیں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء حضرات دنیا میں تشریف لائے، انبیاء علیہ السلام کا اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، کیونکہ مخلوق نے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، لیکن جب دنیا میں انسان آیا تو انسان اپنے اصلی مقصد کو بھول گیا۔ جب مقصد کو بھولا تو پھر اللہ نے وہ مقصد، وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے وقتاً فوقتاً حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سب کا کاز، نظریہ، مشن ایک ہی تھا، اور وہ مشن یہ تھا کہ انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، انسان کا وہ تعلق جو ٹوٹ چکا ہے اللہ سے، وہ تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کیا جائے۔ اسی تعلق کو سمجھانے کے لیے، اسی تعلق کو یاد دلانے کے لیے، اسی تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے۔ الغرض آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ امت اتنی عظیم امت ہے کہ پہلے جتنے بھی نبی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد اللہ نے ان کی نبوت کو بھی ختم فرما دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ نبی دنیا سے رحلت فرما جاتے، دنیا سے چلے جاتے، تو ان کی شریعت بھی ختم ہو جاتی تھی۔ یہ واحد امت ہے کہ آقا علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی اس امت کو اللہ نے ختم نہیں فرمایا، بلکہ اس امت کو اللہ نے وہ کام دے دیا جو حضرات انبیاء علیہ السلام کا کام تھا۔ وہ کام یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے۔ وہ اللہ کے دین کو لے کر، خیر کو لے کر دنیا گھومتے تھے، لوگوں کو، قبیلوں کو دعوت دیتے تھے کہ اللہ سے اپنا تعلق پہچانو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یہ امت جو ہے، یہ امت تمام امتوں کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کا خلاصہ ہیں۔ جتنی بھی اللہ نے کتابیں دنیا میں بھیجنی تھی، ان تمام کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید ہے۔ میرے دوستو، یہاں اللہ نے فرمایا اخرجت للناس، تو اس کے سب سے پہلے جو مصداق ہیں اس آیات کے، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے کس طرح نماز پڑھی، آقا علیہ السلام نے کس طرح روزہ رکھا، آقا علیہ السلام کس طرح چلتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح دین کی دعوت دیتے تھے، وہ ساری چیزیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نقل فرمائی، جو آج ہم تک پہنچی ہیں۔ اور پھر دیکھیں، دین کی تبلیغ، دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا اتنا اہم ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس آیات، اس مصداق کو پورا کر کے دکھایا کہ اخرجت للناس، ہم نے تمہیں نکالا لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں، حضرات صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کی امامت کو چھوڑا، آپ علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھنا اس کو چھوڑا، بیوی بچے قربان کیے، مدینہ المنورہ کو چھوڑا، مکہ المکرمہ کو چھوڑا، دین کی دعوت کو لے کر، دین کی تڑپ کو لے کر، پھر وہ پاکستان تک پہنچے، وہ افغانستان تک، وہ چائنا تک، وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔
صرف اس بات کو لے کر کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین لائے ہیں، کیونکہ دین قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ دین اس لیے آیا ہے، یہ دین روشن ہوگا، یہ دین پھلے گا، یہ دین پھولے گا، تو اس کے مقابلے میں جتنے بھی ادیان باطلہ ہوں گے وہ سب دم توڑ جائیں گے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آئے، اس آیات کے مصداق سب سے پہلے وہ ہیں کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور یہ امت کی خصوصیت ہے، اور برائی سے یہ امت منع کرتی ہے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر یہ امت ایمان اور یقین رکھتی ہے۔ آج اگر ہم کامیاب ہیں، آج اگر ہم صرف اپنی سوچ رکھتے ہیں، تو ہم اس آیات کے مصداق پر پورا نہیں اترتے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہم خود بھی اچھے کام کریں، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے، کسی غلط راستے پہ چلتا ہے، بدعات کی طرف، رسومات کی طرف جاتا ہے، تو یہ ہمارا فرض ہے۔ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، کہ تم ان کو اپنی زبان سے سمجھاؤ، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے سمجھاؤ، وتنہون عن المنکر، اور اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اس کو روکو، وتؤمنون باللہ، کیوں؟ کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو میرے دوستو، ہمارا مسلمان کا یہ کام ہے، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والی دعوت ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے آتے تھے۔ اب ہم سب کا ایمان ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی ہے، خاتم المعصومین بھی ہیں، خاتم انبیاء بھی ہیں۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے، لیکن اللہ کی توحید، اللہ کی دعوت تو چلنی ہے، دین کی دعوت تو چلنی ہے۔ اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے بعد دین کے وارث حضرات علماء کرام ہیں۔ تو سب سے پہلا فرض علماء پر ہے کہ وہ دین حق کو بیان فرمائیں، دین حق کی دعوت کے لیے وہ نکلیں۔ اگر کہیں وہ برا ہوتے دیکھتے ہیں، دین کے خلاف ہوتا دیکھتے ہیں، تو وہ کوشش کریں اس کو روکیں۔ اگر وہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ہاتھ سے روکیں، وہ زبان سے روک سکتے ہیں، وہ زبان سے روکیں۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم جو دل میں وہ سمجھتے ہیں، تو وہ کسی غلط بات کو دل میں برا سمجھتے ہیں، تو آخری درجہ یہ ہے کہ وہ یہ کریں۔ اور دیکھیں، اس دین کے لیے اخرجت للناس، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعوت لے کر سب سے پہلے دین کی اس امت کا سب سے پہلا جو داعی ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حالات مشکل ہونے کے باوجود مکے کی گلیوں میں نکلے، انہوں نے دین کی دعوت کو پھیلایا۔ تو میرے دوستو، ہمارا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام نے دین کی دعوت کو پہنچایا، پھر اس امت کے فقہا نے دین کا بیڑا اٹھایا، پھر چلتے چلتے علماء نے اس فرض کو نبھایا۔ آج گمراہی، ضلالت عروج پر آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرات علماء کرام کی طرف سے کچھ سستی، کچھ دیندار عوام کی طرف سے، دیندار لوگوں کی طرف سے سستی ہے، جس کی وجہ سے گمراہی پھیل رہی ہے۔ یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم جو دین کی اچھی بات سنتے ہیں، اچھی بات سمجھتے ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ مسلمان کے لیے جو دنیا ہے یہ قید خانہ ہے، جیل کی بنسبت رکھتی ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جیل سے کیا مراد ہے؟ کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، مطلب خالق کائنات کا جو حکم ہے وہ اسی میں رہتے ہوئے اپنے کام کرے گا۔ اگر شریعت کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو، اللہ رب العزت کے احکامات کو توڑے گا، تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ مسلمانوں کی حد سے نکل جائے گا، وہ مسلمانوں سے الگ ہو جائے گا۔ آسان سی مثال کہ اگر کوئی جیل میں ہو اور وہ جیل میں بند ہو اور کہے کہ میں اپنی مرضی چلاؤں گا جیل میں، تو جیل میں اپنی مرضی نہیں چلتی، بلکہ جیل کا جو قانون ہوتا ہے اسی کے مطابق آپ کو وہاں رہنا پڑے گا۔ تو جنت میں تو کوئی قانون نہیں، جنت میں جس کے دل میں جو آئے گا وہ کرے گا۔
تو اس لیے فرمایا جو یہاں دنیا میں کافر ہے اس کے جی میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے، اور مسلمان شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو امت محمدیہ میں جو خیر کے کام ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نظریہ اور مشن ہمیں اس امت کی طرف سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف سے ملا ہے کہ ہم جو دین کی بات کو سیکھیں وہ دوسروں تک پہنچائیں اور اس پر عمل کریں۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے سنا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔